ایریز یعنی برج حمل. کیا کوئی ایسا شخص جس نے ساری زندگی تنہائی میں گزاری ہو وہ صحیح اور غلط کا فرق جان سکے گا؟ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے کتنے قدرتی طور پر اہل ہیں. ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک کندھے پر شیطان اور دوسرے پر فرشتہ ہے. دونوں کانوں میں مثبت اور منفی الفاظ سرگوشی کر رہے ہیں. تاہم میرے خیال میں یہ کہنا محفوظ ہے کہ آپ کے اندر کی مثبت سوچ آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گی. ٹورس یعنی برج ثور. ہر کوئی اپنی دنیا میں ارسطو اور بقراط کے برابر ہے. ہم سب کم از کم ایک ایسے شخص کی شناخت کر سکتے ہیں جو سمجھدار، عملی اور متاثر کن مشورہ پیش کرنے میں متاثر کن ٹریک ریکارڈ رکھتا ہو. یہاں تک کہ ایک سرچ انجن بھی ان دنوں آخری حربے کے طور پر مدد کر سکتا ہے اگر بالکل ضروری ہو تو. لیکن جہاں بھی آپ کو ابھی رہنمائی کی ضرورت ہو سکتی ہے، یہ قبول کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو اپنے طور پر کسی مخمصے سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جیمنائی یعنی برج جوزا. ایک طے شدہ بند دماغ شاید اب آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ کو یقین ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاص معاملے کے بارے میں کسی سخت نتیجے پر قائم رہنا درست سمجھتے ہیں، لیکن آپ زیادہ کھلے ذہن کے نہ بن کر یا کسی خاص رویے کو اپ گریڈ کر کے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں جو شاید اب اتنا مناسب نہ ہو جتنا پہلے تھا. تو اپنے آپ کو بتاتے رہیں وہ تب تھا لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، یہ زیادہ ضروری ہے سمجھنا. کینسر یعنی کہ برج سرطان. یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس اپنے سپر ہیرو کاسٹیوم میں تبدیل کرنے میں مدد کرنے کے لیے فون بہت نہیں ہے جیسا کہ فلموں میں ہوتا ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں. آپ کو شاید ایک ہی حد میں عمارتوں پر چھلانگ لگانے میں سبقت حاصل کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، یا کم از کم اس کے برابر. لہذا جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے لوگ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کی طاقت آپ کو قابل ستائش طریقے سے لے جائے گی. یقیناً یہ کبھی کبھی ہو بھی سکتا ہے، لیکن آپ انسان ہیں اس لیے مدد مانگنے کو کمزوری نہ سمجھیں جب بھی ضرورت پیش آئے تو. لیو یعنی برج اسد. چاند اور زہرہ آپ کے وجدان کو تیز کرنے اور آپ کے لاشعور اور خوابوں کے ذریعے رومانوی بصیرت لانے میں تعاون کرتے ہیں. توانائیوں کا یہ امتزاج آپ کے رازوں اور نفسیات کو متاثر کرتا ہے، آپ کی اندرونی آواز کی طاقت کو بڑھاتا ہے اور آپ کے اینٹینا کو حقیقی دنیا سے باہر کے پیغامات تک تیز کرتا ہے. لہٰذا وہ وصول کنندہ بنیں جس میں آپ کی مدد کی گئی ہے. ورگو یعنی برج سنبلہ. سماجی منظر اب رومانوی صلاحیت سے مالا مال ہے. چاند زہرہ کے ساتھ ایک خوبصورت لنک بناتا ہے اور دونوں نیٹ ورکنگ، دوستی اور گروپس کو متاثر کرتے ہیں. لہٰذا جب آپ دوستوں سے گھرے ہوئے ہوں تو آپ محبت کو محسوس کر سکتے ہیں. اپنے دوستوں کی صحبت میں رہنا بالکل وہی ہو سکتا ہے جیسے اپنی انا کو قربان کرنا، اور آپ کو زور سے ہنسنے کی ضرورت بھی ہے. لبرا یعنی برج میزان. آپ کی رومانوی یا رشتہ داری کی دنیا کی حیثیت اب ایک ترجیح بن سکتی ہے. چاند آپ کے حکمران سیارے زہرہ کو گلے لگاتا ہے جو طاقت، ذمہ داری اور طاقت کو متاثر کرتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محبت کے بارے میں کسی بھی رجحان کو کنٹرول کرنے یا غیر معمولی طور پر سختی کرنے کے رجحان کو واپس ٹالا جا سکتا ہے یا مددگار ثابت ہوگا اس طرح کرنا، تو یہ ایک پیغام ہے جس پر توجہ دی جائے. کائناتی مدد کو قبول کریں جو آپ کو اپنی گرفت کو چھوڑنے، ڈھیلا کرنے اور آرام کرنے کے لیے ہے. اسکارپیو یعنی برج عقرب. چاند اور زہرہ اب غیر معمولی طور پر قریب آ گئے ہیں اور توانائیوں کا یہ امتزاج آپ کی رومانوی زندگی یا کسی خاص تعلق میں مزید سنسنی پیدا کرنے میں مدد کر سکتا ہے. لیکن کوشش دل کے معاملات کے ساتھ کسی دنیاوی چیز کو واقعی شاندار اور یادگار چیز میں تبدیل کرنے کا آپ کا ٹکٹ ہے. چلیں ہمت کریں، تھوڑا سا خطرہ مول لیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن جرم سے پاک. سیگیٹیریس یعنی برج قوس.
چاند اور زہرہ آپ کی توانائی کو جوڑتے اور متاثر کرتے ہیں، اور دونوں آپ کی زندگی میں جوش بڑھانے کے نئے طریقے تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اور کسی کے درمیان کوئی پرسکون، میٹھی یا پیش گوئی کرنے والی کوئی چیز نئی چیز میں بدل جائے تو حیران نہ ہو۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، چاند اور زہرہ کے ایک دوسرے کے قریب آنے اور تعلقات کو متاثر کرنے کے ساتھ آپ کے ذہن میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنا یا مضبوط کرنا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو توانائیوں کا یہ امتزاج دل کی دھڑکن میں کسی افلاطونی چیز کو پرجوش چیز میں تبدیل کر سکتا ہے، اور اگر آپ رشتے میں ہیں تو آپ اور کوئی اور قریب آنے والے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی چیز آپ کے درمیان ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، تو یہ جاننے کے لیے تیار رہیں کہ آپ غلطی پر ہیں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، یہاں تک کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اپنی دنیا میں محبت اور رومانس کو شامل کرنے کا ایک بہترین کام کیا ہے، چاند اور زہرہ کے درمیان آج کا تعلق بہتری لا سکتا ہے۔ لونا اور محبت کا سیارہ آپ کو قبول کرنے میں مدد کرتا ہے جہاں ذمہ داریاں اور فرائض بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، اور جہاں خوشی کی ضرورت ہے وہ اور زیادہ نمایاں ہونے کا مستحق ہے۔ پائسیز یعنی برج حوت، کیا یہ صرف دوسرے لوگ ہیں یا فلموں میں وہ لوگ جو حقیقی محبت کی خوشی کا تجربہ کرتے ہیں؟ آج کا چاند اور زہرہ کے درمیان تعلق جو رومانس اور خوشی کو متاثر کرتا ہے، اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ آپ اپنے دل کے مواد کو شامل کریں، اور مزید کسی چیز میں یا کون آپ کو متحرک کرتا ہے یا آپ کو متاثر کرتا ہے۔ محبت زیادہ میٹھی اور پرتعیش ہوتی ہے، لہٰذا محبت کے ستارے آپ میں جو اضافی خصوصی دلچسپی لیتے ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔